ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں تعمیر ہونے والی اس بلڈنگ کی، جہاں پر نرسنگ انسٹیٹیوٹ قائم ہونا تھا اور سرکاری بجٹ سے وہ عمارت تعمیر ہوئی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک اس عمارت کو کرائے پر دینے کا فیصلہ ہوا اور اس کے لیے ایک ایگریمنٹ بھی تیار کر لیا گیا. مبینہ طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو پارٹی اسے لے رہی ہے اس بلڈنگ کو، وہ آلریڈی ایک پرائیویٹ نرسنگ انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں وہ صاحب، اور ایک اور جگہ پر چلاتے ہیں نارتھ کراچی میں ہی، اور وہ اپنا انسٹیٹیوٹ پورا یہاں اس بلڈنگ میں شفٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ پرائیویٹ اسکول ہے جہاں وہ بچوں سے فیسیں لیتے ہیں، اپنی مرضی کی فیسیں لی جاتی ہیں پرائیویٹ اسکولز میں ویسے بھی عموماً، اور وہاں پر وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ایک سرکاری عمارت کے اندر، ایک سرکاری اسپتال کے اندر. اور یہ جو کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے، کراچی کا اونلی اسپتال ہے ہارٹ کا، اور اس میں جو انسٹیٹیوٹ نرسنگ کا جو کھلنا تھا وہ بھی ایک بہت اہمیت ہے اس کی بھی کراچی شہر کے بچوں کے لیے. لیکن یہ ایسا کیا ہوا اور کیوں یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ عمارت کیوں دی جا رہی ہے جو ہمارے فنڈ سے، ٹیکس کے پیسوں سے، کے ایم سی کے فنڈ سے، سندھ گورنمنٹ کے فنڈ سے وہ عمارت تعمیر ہوئی اور پھر پرائیویٹ پارٹی کو دی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر وارث جاکھرانی نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں وائی ڈی اے سندھ کے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر وارث. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیصل جاوید، جو کہ رجسٹرار ہیں شعبہ میڈیسن عباسی شہید ہاسپٹل اور ترجمان ہیں وائی ڈی اے کے. بہت شکریہ آپ کا. تو ڈاکٹر فیصل، آپ سے ہی شروعات کرنا چاہیں گے. یہ میٹر سر آپ کے نالج میں ہے، کیا معاملہ ہے، آپ نے اس پہ کوئی پتہ کیا؟ دیکھیں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ عباسی شہید کے ساتھ بھی ایک نرسنگ کالج جو ہے اٹیچ ہے، مگر اگر آپ کی ٹیم بھی ادھر آئی تھی عباسی میں، ان کو بھی ہم نے دکھایا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ خستہ حالت کے اندر ہے، کہ وہاں کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، چھت سے ڈیمپر گر رہا ہے، ساتھ اس کے ہاسٹل بھی تھا وہ بھی برباد ہو گیا. تو جو آپ کا نرسنگ کالج جو عباسی کے ساتھ تھا وہ تو جو تھا وہ بدحالی کا حال تھا. تو یہ کے ایچ ڈی والے جو ہے یہ بھی کے ایم سی کی ہی اندر آتا ہے، میٹرو کارپوریشن کے اندر ہی آتا ہے. تو جو ہمیں اندازہ ہے، جو ہمیں بتایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ نرسنگ کالج وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا، عباسی شہید والا ادھر شفٹ کیا، اور پھر یہاں پہ نئی بلڈنگ بنائی جائے گی جو کہ پھر یہی نرسنگ کالج کے کام آئے گی. لیکن اب جو یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اس کے منظر عام سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو کراچی کی عوام کا جو پیسہ جو اس کو بلڈنگ بنانے میں لگایا گیا، جو بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن تھی، وہ اب کسی پرائیویٹ بزنس کے پاس جا رہا ہے، جو کہ نہایت تشویشناک عمل ہے. کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس انسٹیٹیوشن بنتا ہے، نرسنگ کالج بنتا ہے، تو اس سے کراچی کے مستقبل، کراچی کے بچے جو سراؤنڈنگ کے ایریا ہیں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ جو ابھی آپ نے ہی بتا رہے تھے کہ 30 لاکھ سالانہ کے اوپر جو ہے وہ جا رہی ہے. وہ جو ایریا ہے، جو لوکیلٹی ہے، ڈبل روڈ ہے، نیا کنسٹرکٹیڈ روڈ ہے، ویل لٹ ایریا ہے، لکی مال کے سامنے ہے، سب کو پتہ ہے سینٹر آف سٹی ہے. ادھر کا جس بڑے رقبے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا 30 لاکھ روپے ماہانہ تو شاید سمجھ میں آتا ہے، سالانہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے رقبے کو 30 لاکھ روپے سالانہ میں دینا کسی اور انسٹیٹیوشن کو، جو کہ کسی اور وہ اس کے کام کرے گا. اور یا 30 لاکھ روپے سالانہ سے کے ایم سی کے کا اتنا کیا بینیفٹ ہو جائے گا کہ اس کو دیا جائے. اس سے اچھا اگر ہم نرسنگ کالج ہی چلا لیں تو وہی بچوں کی ٹیوشن سے ہی جو ہے 30 لاکھ کیا میں کہتا ہوں 60 لاکھ سے اوپر کا کے ایم سی جو ہے وہ اپنے ادارے کا بھی اور کراچی کے لوگوں کا بھی پروفٹ کر سکتی. ڈاکٹر وارث، آپ کیا کہیں گے؟ مختلف اقدامات ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں ہم کہ جو سرکار ہے، اور خاص طور پہ کے ایم سی عباسی شہید کا اپنا اتنا برا حال ہے، کے ایم سی کے اپنے اسپتالوں کا، اداروں کا اتنا برا حال ہے، اس کو بہتر کرنے کی بجائے، اور جو کچھ ایسا کام ہوا بھی جس سے بہتری کی امید تھی، اور پھر وہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اس کو پرائیویٹ پارٹیوں کو دینے جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایشو یہ ہے کہ سر یہ پرائیویٹائز کرنا اور کسی اور کو ٹھیکے پہ دینا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ سینیریو ہے. ایک یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ سیٹ اپ کو الگ کر دیں، ایک گورنمنٹ سیٹ اپ کو آپ رینٹ پہ سیل آؤٹ کر دیں. اس میں تھوڑا ڈفرینس ہے. اور ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم جو ینگ ڈاکٹرس ہیں، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو چاہیے، مرزا صاحب کو چاہیے کہ یہ جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے، اس میں گورنمنٹ نرسنگ کالج ہے اس کو سیٹ کیا جائے. اور اگر وہ رننگ میں نہیں ہے، اگر وہاں پہ اس کو ایشو آ رہے ہیں، تو وہاں ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے صوبے میں اچھے بندوں کی کمی نہیں ہے. ایشو صرف آپ کے نیت پہ ہے. آپ اچھے بندوں کو ہائر کر دیں اور اس سیٹ اپ کو گورنمنٹ سیٹ اپ کے ساتھ مل کے چلا لیں تو چل جائے گا. وہ آلریڈی گورنمنٹ سیٹ اپ، وہ پرائیویٹ اپنا نرسنگ کالج چلا رہے ہیں،
تو دے کین افورڈ, وہ کہیں اور بھی اپنا چلا سکتے ہیں. اور مختلف جو ہے نا یہ نرسنگ کالج پتہ نہیں سینکڑوں میں ہوں گے کراچی میں, بھائی 20-25 تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ سول ہاسپٹل کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے کراچی کے, تو ڈاؤ یونیورسٹی کے ساتھ, جے پی ایم سی کے ساتھ, جناح کے ساتھ تو الگ ہوں گے. تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے. اس طرح کرتے کرتے خدا نخواستہ ایسا نہ حال ہو جائے کہ پورے ملک کو ٹھیکے پہ دے کے چلے جائے لوگ. تو یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا صوبہ ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اچھے لوگ ہیں اور اس کو امپاور کیا جائے اور اس کو خود رن کریں اور لوگوں کو سروس دیں, اور گورنمنٹ سیٹ اپ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو میکزیمم لوگ وہاں سے بینیفٹ لیں. ڈاکٹر فیصل, اس سارے سینیریو میں آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے, چونکہ ایڈمنسٹریٹر میئر کراچی جو ہیں وہی چیئرمین ہیں KHD گورننگ باڈی کے بھی. دیکھیے کراچی میٹرو کارپوریشن جو تھا نا ایک آئیڈیل, ہم نے بچپن سے دیکھا کہ ایک آئیڈیل انسٹیٹیوشن تھا. آپ نے پہلا میٹرو کارپوریشن تھی جس کا اپنا ہسپتال تھا, جس کا اپنا میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹل تھا, نرسنگ کالج تھا, ہومیوپیتھک کا کالج تھا. ہمارے ابھی بھی میں بات میڈیکل اور ڈینٹل کالج بھی ہے, میڈیکل ڈینٹل کالج KMDC. آپ کے پاس NICVD سے پہلے آپ کے پاس کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز بنایا, آپ کا اسپینسر آئی ہاسپٹل ہے, آپ کا رفیق ہاسپٹل, عباسی شہید ہسپتال ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہترین انفراسٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, اگر نیت بات سے ہم بات کی کہ نیت ہو اگر کرنے کی, آپ کے پاس باسی شہید کے اندر KHD کے اندر آپ کے پاس پچھلے سالوں کے اندر سے آپ نے کوئی ہائرنگ نہیں کری. لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, لوگ سسپینڈ ہو رہے ہیں, لوگ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, لوگ ڈسیز ہو رہے ہیں. آپ ڈاکٹرز ہائر نہیں کر رہے, آپ پیرامیڈکس ہائر نہیں کر رہے, آپ نرسز ہائر نہیں کر رہے. پورے عباسی شہید کے اندر آیا اماں صرف 2 ہیں. اسی طرح یہی حالات پورے ہاسپٹل میں, جی پورے آپ کے پاس KHD کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں کہ وہ لوگ دوست پورے صوبے میں اس طرح لیکن عباسی شہید کو خاص طور کے اوپر آپ کا بجٹ جو ہے ہمیں نہیں وہ جتنا دیا جا رہا ہے جتنا کہ آپ کے پاس سول. اب بیڈ اسٹرینتھ کتنی ہے عباسی شہید میں؟ جی بیڈ اسٹرینتھ کتنی ہے عباسی ہاسپٹل؟ عباسی شہید کے اندر تقریباً 1650 جو ہے بیڈس کی کیپیسٹی ہے, اس کو اور مزید بڑھایا جا سکتا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ ایک اور بلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, اس میں اور بیڈ کی کیپیسٹی بڑھے گی انشاءاللہ. لیکن اگر اس کے حساب سے ہائرنگ نہ کی گئی, جو کہ روکی ہوئی ہے سن 2000 سے, تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کولیپس ہو رہا ہے آلریڈی, اور مزید کولیپس ہوگا اگر فنڈس نہیں ملیں گے. جہاں پہ سے اب سول ہے یا JPMC ہے, اس کو 8 ارب کا بجٹ مل رہا ہے, یہاں پہ سے 35 کروڑ کا بجٹ آ رہا ہے. تو دیر از اے ماس ڈفرنس بٹوین اٹ. ایک کراچی کی کو بہت بہترین سروسز ہیلتھ کے حوالے سے اگر سندھ گورنمنٹ پرووائڈ کریے, دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. اگر ساتھ میٹروپول کارپوریشن بھی دیتی ہے تو یہ تو ایک سونے پہ سہاگا والی بات ہے. تو اس کو اتنا زیادہ وہ اسٹگمیٹائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کو بلکہ اور فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ایک میٹروپول کارپوریشن ہے جو کہ صرف پاکستان میں نہیں پورے ایشیا میں ہمیں ریپرزینٹ کر سکتی ہے کہ یہ آئیڈیل جو ہے وہ ہماری میٹروپول کارپوریشن ہے, اور اس سے ہمارے لوگوں کو بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی آنے والوں کو بہت بینیفٹ ملے گا. عباسی شہید میں یہ بھی اطلاع تھی کہ HODs بھی بہت سارے ریٹائر ہو گئے ہیں اور وہ بھی خالی. یہ دیکھیں نا, اب آپ نے سن 2000 سے آپ نے ہائرنگ نہیں کری, 23 سال 24 سال تو ہو گیا آپ نے ہائرنگ نہیں کری, تو اب لوگ ڈسیز ہوتے ہیں, لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, لوگ آپ کے پاس سسپینڈ ہوتے ہیں, آپ نے ہائرنگ نہیں کری. اچھا, کوئی کانٹریکچول بھی ہائرنگ نہیں ہوتی؟ کانٹریکچول ہائرنگ کے اندر اصل میں ڈاکٹرز, جہاں تک میرا علم ہے, 17 گریڈ سے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہائرنگ کرنے کے لیے پھر پورا کمیشن کرنا پڑتا ہے, تو اس وقت سے روکا ہوا ہے. تو یہ چیز ہائرنگ کریں, کنسلٹنٹس کی ہائرنگ کریں, سپروائزرس کی ہائرنگ کریں. تو یہ ایک میڈیکل کالج ہے جس بچوں کو تعلیم دینی ہے. اگر ڈاکٹرز نہیں ہوں گے, پروفیسرز نہیں ہوں گے, تو بچوں کی تعلیم بھی متاثر آگے ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے پاس KMDC آپ نے اب یونیورسٹی بنا دی KMU, امید کرتا ہوں کہ وہاں سے ہمیں ہائرنگ ہونا شروع ہو تاکہ عباسی شہید, KHD, KIKD اور ان تمام انسٹیٹیوشن جو 17 ہسپتال جو میٹروپول کارپوریشن کے اندر ہیں, آپ کے پاس سندھ کے اندر جو ایک ڈیلیکیٹڈ کراچی کے اندر کوئی میٹرنٹی ہاسپٹل آپ کو پتہ ہو تو مجھے بتائیں, سوائے صوبراج کے. KMC اتنا آگے کی پلاننگ لے کے چل رہا تھا, لیکن ہم اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے, تو یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, ایک ڈیلیکیٹڈ میٹرنٹی ہاسپٹل, کتنی اچھی پلاننگ, ڈیلیکیٹڈ کارڈک ہاسپٹل, ڈیلیکیٹڈ آئی ہاسپٹل, ایک ٹرشری کیئر کراچی کا تیسرا سب سے بڑا. تو اگر یہ میئر صاحب نئے آئے ہیں, پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے, نئے تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ان سے ابھی الیکشنز بھی ہیں, ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو دیکھیں, ان چیزوں کو کریکٹ کریں. یہ حل نہیں ہے کہ یار یہ مجھے چیز کام نہیں کری تو میں کاٹ کے پھینک دوں, اس چیز کو چلائیں. یہ ایک بہت بڑا اچھا ماسٹر پلان تھا, اس ماسٹر پلان کو اپریشیٹ کریں اور اس پہ کوئی سیاسی جھنڈا نہ لگائیں, صرف کراچی کا جھنڈا لگائیں اور کراچی کے لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں.
اور اس انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اور ناظرین آپ کو یہ بات بھی بتا دیں کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر جناب مرزا وہاب صاحب سے ہماری ٹیم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ اویلیبل نہیں ہو پا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میونسپل کمشنر جناب افضل زیدی صاحب سے رابطہ کیا ہے ہماری ٹیم نے، تو انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے انکار کر دیا ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے، ان کے پاس اور بہت سارے ضروری کام ہیں اور یہ کام ان کے لیے اتنا اہم نہیں ہے. ڈاکٹر فیصل جاوید صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس انسٹیٹیوٹ کی اب یہ کرایہ نامہ اور یہ اس سارے معاملے پہ کیا مطالبہ ہوگا آپ کا؟ مطالبہ نہیں، ہم سجیشن ہی دے سکتے ہیں کہ آپ نرسنگ کالج، انہوں نے بھی بولا کہ پرائیویٹ کراچی میں بھرے پڑے ہیں، سرکاری ہسپتال، سرکاری انسٹیٹیوشن جو کہ کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو اچھے بہترین طور پہ سرو کر سکتا ہے، اس کی عشت کمی ہے. تو کے ایم سی کو اپنے بجٹ کے اندر اپنے انتظامات کو تھوڑا بہتر کر کے اس انسٹیٹیوشن کو خود رن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رائٹ. اور ڈاکٹر وارث صاحب آپ بتائیں اوور آل اب ہیلتھ کی فیسلٹیز، چونکہ ہم کے ایم سی کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے ہیں، تو کے ایم سی کے کانٹیکس میں کیا صورتحال ہے؟ آپ کی میئر سے بھی ملاقات وغیرہ ہوئی ہے، ان سے کوئی ڈسکشن ہوا ہے؟ نہیں، ہیلتھ کے حوالے سے تو ہمیں ویسے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ہماری عباسی شہید میں 2 یونٹ کا جو انوگریشن تھا تو اس پہ ہماری سر سے ملاقات ہوئی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایڈوائس دینا بڑا آسان ہے، کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر ہی از اے ینگ، ہی از انرجیٹک. اور اب تو اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ نہیں ہے، میں الیکٹڈ نہیں ہوں، اب میئر بھی ہیں، سارے پاور بھی ہیں، اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایزیلی اس کے ایکسیس ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ کے ایم سی کے جتنے بھی یہ آئیڈیل انسٹیٹیوٹ ہیں، آئی ہاسپٹل ہے، کارڈیک ہاسپٹل ہے، عباسی شہید ہے، اور سچ پوچھیں تو ان کے آپ جا کے چیک کر لیں تو حالات بہت برے ہیں. بجٹ کی کمی ہوگی، اور بجٹ یقیناً مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس کا آئیڈل کتنا ہے، اگر کروڑوں میں ہے تو بہت زیادتی ہے، یہ تو اربوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنی آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ ہے، ایچ آر ہے، پھر اکوپمنٹ ہے، پھر میڈیسن ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں مینیج کرنے میں پیسہ تو لگتا ہے. تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سیٹ اپ کو گورنمنٹ کرنا چاہیے. وائی ڈی ریزسٹ کرے گی، وائی ڈی کا یہ ڈیمانڈ رہا ہے کہ ہم اپنے اداروں کو بچائیں اور اہل لوگوں کو لگائیں، اور اہل لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اداروں کو بھیجنے کے بجائے آپ کو جو بھی کرپٹ، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کرپٹ لوگ نہیں پکڑے جاتے، ادارے ختم کیے جاتے ہیں. آپ کا اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فیل ہو رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ کوئی دیوار تو نہیں ہے، وی آر ہیومن بینگس. آپ کا جو ڈی ایچ او کرپٹ ہے اس کو جیل میں ڈال دیں، جو ایم ایس کرپٹ ہے اس کو جیل میں ڈال دیں، جو سیکرٹری کرپٹ ہے اس کو جیل میں ڈالیں، جو منسٹر اس کے لیے سزا جزا ہونا چاہیے. تو آپ اس کو سزا جزا نہیں دیتے. وہ ہمارے لوگ، میں کسی کا نام نہیں لینا پسند کروں گا، باہر جا کے جزیرے خرید لیتے ہیں، یہاں ادارے ہمارے بند ہو جاتے ہیں. یار اس کا جزا سزا کرو، آپ ادارے کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ اسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس ایماندار لوگ ہیں، آپ کے پاس اچھے لوگ ہیں، آپ اس کو لگا کے دیکھیں. اگر ایک بندہ انوالو ہے اس کے فیلیور میں، آپ اس کو سزا دیں، موسٹ پروبیبلی وہ پورا ادارہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہے ینگ ڈاکٹرز کی، اگر یہ نہیں ہوا تو ہماری پلاننگ کا یہ حصہ ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹوں کو پی پی ایچ آئی سے اور پرائیویٹ اداروں سے، اور جس طرح اب یہ اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ جس طرح بورڈ مینجمنٹ سے، اور جس طرح ہمارے ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل کے ایم اے سے پاورات چھینے کے، ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. ہم آئینی اور لیگلی اور جو ہے سڑکوں پہ ہر جگہ سے ہم چاہتے ہیں ہم اپنے اداروں کو اون کریں، اپنے پروونس کو اون کریں، اپنے گورنمنٹ سیٹ اپ کو چلائیں. اور وہ پرائیویٹ بھائی نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہیں جو بھی ایکس وائی زیڈ، وہ اپنے چلا سکتے ہیں. آپ پرائیویٹ میڈیکل کالج بھی چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، ہم نے تو اس پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھائی. حالانکہ اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ بات آ رہی ہے کہ جی وہ میئر صاحب اور ایم سی صاحب کی نظر کرم ہے خاص ان پہ، ان صاحب پہ جو انسٹیٹیوٹ کے اونر ہیں، اور ان کو نوازنے کے لیے انہوں نے کام دیکھیں یہ. اور اگر کوئی کام میرٹ پہ کرنا ہی تھا تو پھر اس کا اوپن کوئی ٹینڈر دیتے، کوئی چیزیں ہوتی تاکہ اوپن ٹینڈر کیوں دیتے یار؟ آپ پرائیویٹ سیٹ اپ، گورنمنٹ سیٹ اپ کیوں پرائیویٹ کو دیتے؟ اوپن سیٹ اپ مطلب کیوں؟ دے شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ یار. اس کو آپ گورنمنٹ سیٹ اپ کو دے دیں، گورنمنٹ نرسنگ کالج ہے، آپ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل کر دیں، آپ اس کو گورنمنٹ سیٹ اپ کے لیے چلا دیں، لوگوں کو سروس دے دیں. آپ کیوں ہمیں مجبور کریں کہ ہم آ کے بات کریں؟ یہ آپ کا ڈومین ہے، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ہم نے کبھی آپ کو کہا کہ آپ اس ڈاکٹر کے خلاف ایکشن نہ لیں جو کرپٹ ہے؟ ہم نے کبھی آپ کو کہا کہ جو ڈاکٹر ڈیوٹی چور ہے آپ نہ کریں؟ آپ خود کرنے والے بنے. دیکھو آپ کے ساتھ کتنی تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ کرنے والے تو بنے. آپ چیزوں کو کیوں پرائیویٹائز کریں؟ آپ کے پاس گورنمنٹ سیٹ اپ ہے، آپ کے پاس لوگ ہیں. اس طرح تو کرتے کرتے
پھر مجھے تو لگتا ہے کہ کل ہمیں بھی کانٹریکٹ پہ دے کے چلے جائیں گے یہ لوگ. تو تھینک یو. تو ڈاکٹر فیصل، جو آپ نے بتایا نرسنگ کالج کی صورتحال زبوں حالی کا جو آپ نے تذکرہ کیا، تو اس پہ کوئی بات ہوئی ہے آپ کی سینئر میڈیکل ڈائریکٹر سے یا میئر سے؟ اس بارے میں وقتاً فوقتاً جو ہے جو ڈاکٹر وائنے والے ہیں اور یہ نرسنگ ڈاکٹر جو ہیں یہ سارے بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. اور ہم نے بھی گرینڈ ہیلتھ الائنس کے حوالے سے ہم نے ان سے میٹنگ کری تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ دیکھیں نرسز جو بچیاں آتی ہیں اور بہت ہمارے پورے کراچی سے آ رہی تھی، ساتھ ایک ہاسٹل کی فیسلٹی تھی، ساتھ ان کو ایک ویسے یہ جو کے ایچ ڈی والی یہ جو رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہاسٹل بھی ہے. ہاں، نئی بلڈنگ بنی ہے اس کے ساتھ نیا ہاسٹل. جو میرے ناقص علم میں جو مجھے تھا وہ یہی علم ہوا تھا کہ یہاں سے یہ ادھر شفٹ ہو جائے گا اور پھر کیونکہ یہ ایک چلتی ہوئی بلڈنگ ہے اس کو توڑ دیں گے اور پھر اس کی جگہ کچھ اور نئی چیز بنے گی. لیکن اب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ تو کہیں پرائیویٹ میں جانے لگا، تو یہ بہت تشویقناک امر ہے. کیونکہ ایک نرسنگ کالج آپ کے پاس ہماری وہاں پہ عباسی شہر کے اندر بہت ہی زیادہ مہارت یافتہ نرسز ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے اندر بہت ماہر ہیں اور وہ بہت اچھی ٹیچرز اور بہت زیادہ اچھی فیکلٹی ممبر بن سکتی ہے نرسنگ کالج کی. آپ ان کو اگنور کر کے کالج کو بند کروانے کی جب قسم کھا لو تو یہ بات بہت زیادہ تشویشناک ہے. ایک بلڈنگ ہے اس کو یہاں سے اس کو ادھر شفٹ کر کے ایک گورنمنٹ سیٹ اپ کو چلنا چاہیے. ایک گورنمنٹ سیٹ اپ کی آج بھی پمپس میں کسی کے دوست کا ایک بیٹی کا ایڈمیشن ہو رہا ہے تو وہ فیس جو ہے پمپس کے اندر 5 لاکھ روپے لے رہے ہیں، جب آپ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جائیں گے تو اس کی فیس جو ہے وہ 12 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے، 5 لاکھ اور 12 لاکھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح پرائیویٹ نرسنگ کالجز میں اور گورنمنٹ نرسنگ کالج کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ فیسلٹیز کے حوالے سے دیکھ لیں، آپ فیس فائنینشیل دیکھ لیں، آپ ہر طرح سے دیکھ لیں. تو ہمیں حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے اسے سیو کیا جائے اور یہ نرسز ہمارا میڈیکل فیلڈ کی بیک بون ہے اور اس سے رہنا ہے اور ان کے بغیر ڈاکٹر بھی پراپرلی آپریٹ نہیں کر سکتے. یہی فیوچر ہے ہمارا. تو اس حوالے سے آپ کوئی لیٹر ویٹر لکھیں گے، لکھنا پسند کریں گے رائٹنگ میں؟ اس حوالے سے ہم لوگ فارملی بھی جائیں گے اور جو بھی جیسے ڈاکٹر وارث نے بھی ہمارے صدر نے بھی کہا ہم روڈ پہ بھی ہیں، ہم کورٹ میں بھی ہیں، ہم ہر جگہ سے اس کو پرسیو انشاءاللہ کریں گے اور نرسز کے ساتھ ہیں. رائٹ، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر وارث، آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، ہم نے رابطہ کیا تھا انسٹیٹیوٹ آف سٹی نرسنگ کے اونر شاہزیب قریشی سے، جنہوں نے یہ بلڈنگ لینے کے لیے بھاگ دوڑ کی اور کانٹریکٹ جو بنا رہے تھے لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی اور ان کا موقف سامنے نہیں آ سکا کہ کیا معاملہ تھا اور اس پہ کیا بات کرنی تھی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ کراچی شہر کے بچوں کا حق ہے اس پر، اور یہ سرکاری فنڈ سے ایک تعمیر شدہ عمارت جو ہے وہ کیوں کسی بھی پرائیویٹ پارٹی کے حوالے کی جائے. کراچی کے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے سب کو آواز بلند کرنی ہوگی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ایک اور اسٹوری بتاتے ہیں آپ کو.